بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مسجد کے آداب اور مسجد کے فضائل پر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نیک نیتی کے ساتھ فقط اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی خدمت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس پہ اپنی عنایتوں کے دروازے کھلے فرما دے گا، اپنی عنایتوں کے دروازے کشادہ فرما دے گا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ مسجد کی خدمت کرنے والے کے جسم پر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، اور فرمایا جنت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے نور میں سے ایک نور اسے عطا فرمائے گا۔ مسجد کی خدمت کرنے والے پر قبر کی سختی کو آسان کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن مسجد کی خدمت کرنے والے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ قیامت والے دن مسجد کی خدمت کرنے والے کو صالحین کی جماعت میں اٹھایا جائے گا، اور پھر میرے آقا، ہمارے رہنما، ہمارے دلبر، تمام انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی خدمت کرنے والا جب میدان محشر میں آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک مار رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کس کا؟ جو بندہ مسجد کی خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں 6 مقام پر غریب ہیں اور بے قدر ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں۔ 6 چیزیں فرمائی کہ 6 چیزیں 6 مقامات پر غریب ہیں، بے قدر ہیں۔ سب سے پہلا، ایسا عالم فاضل شخص، ایسے لوگوں میں جو اس کی بات نہ سنیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ غلطی بہت رواج پا چکی ہے کہ جمعہ والے دن خطیب صاحب ممبر پر بیٹھتے ہیں اور وعظ و نصیحت شروع کرتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ مسجد میں نہیں جاتے، حالانکہ 1 بجے بیان شروع ہوتے ہیں مساجد میں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دنیاوی گورکھ دھندوں میں مصروف رہتے ہیں، پھنسے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب 2 بجنے والے ہیں، جماعت کا وقت ہونے والا ہے جمعہ کی، پھر ہم بھاگے بھاگے مسجد میں جاتے ہیں اور جمعہ کی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے پورا گھنٹہ عالم دین جو ہے اس نے وعظ و نصیحت، قبر، حشر، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن ہم سنتے ہی نہیں۔ تو فرمایا عالم فاضل شخص ایسے لوگوں میں بے قدرہ ہے اور غریب ہے جو لوگ اس کی بات نہ سنیں۔ دوسرا فرمایا صالحہ مسلمان عورت ہو اور خاوند شریر ہو، یا صالحہ مسلمان خاوند ہو اور بیوی شریر ہو، فرمایا وہ بے قدرے ہیں۔ تیسرا فرمایا قرآن پاک ایسے گھر میں بے قدرہ ہے جہاں گھر میں قرآن پاک تو رکھا ہو لیکن اس کی کوئی تلاوت کرنے والا نہ ہو۔ اللہ پاک معاف فرمائے، یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اور چوتھا فرمایا کہ کلام الہی کے معانی ایسے آدمی کے دل میں ہوں جو بدکار ہو اور فاسق ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علم جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ کوشش کرے کہ میں نے اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ پھر آگے 5ویں جگہ پہ رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور مسجد وہاں پر بے قدری ہے، وہاں پر مسجد کی بے توقیری ہے، اور وہ لوگ مسجد کی بے توقیری، بے قدری کر رہے ہیں۔ ایسے محلے میں مسجد ہو جہاں کے لوگ مسجد میں نماز نہ پڑھنے آتے ہوں، اور یہ چیز بھی معاذ اللہ ہمارے ہاں
बड़ी आम है कि मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। मसाजिद तो बना दी जाती हैं और बड़ी बड़ी आलीशान मसाजिद और मुकाबले लगा लगा के मसाजिद बनाई जा रही हैं कि हमारा महराब सोना है, हमारी फ़लाँ चीज़ सोनी है, हमारा मीनार सोना है, लेकिन ये नहीं देखते कि अल्लाह के इस गुलशन तौहीद और रिसालत में, इस गुलशन रिसालत और तौहीद में कोई नमाज पढ़ने वाला फूल भी है कि नहीं। नमाजी फूल हैं इस बाग मोहम्मदी के। मसाजिद बना दी जाती हैं लेकिन नमाजी कोई नहीं होते। तो मस्जिद ऐसी जगह पर जहाँ पर बेनमाजी हो, मस्जिद की बेतुकीरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुआफ़ फरमाए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अंधेरों में चल के मस्जिद में आते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हें पूरे पूरे नूर अता फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, खुद भी अमल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल वाला बना दे।